السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو زبان میں ہمارا جو موضوع ہے وہ علم بیان و بدیع و عروض کے حوالے سے علم عروض کی بحر ہے، بحر ہزج۔ تو پہلے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہزج کے معنی کیا ہیں۔ ہزج کے معنی ہے کہ دم کا چھوٹا ہونا، یہ اس کے لغوی معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لفظی معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہزج کے معنی کیا ہے۔ اب اس کے اندر ارکان کون سے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے باقی جو بحریں ان میں دیکھا ہوگا، کسی میں فعولن ہے، کوئی فاعلاتن ہے، کوئی اس طرح سے ہے کہ فاعلن ہے۔ تو بحر ہزج میں کون سا رکن ہے؟ بحر ہزج میں ہے مفاعلن۔ بحر ہزج مسمن سالم، مسمن کا مطلب ہوتا ہے کہ 8 اور سالم کا مطلب ہوتا ہے جس کے ایک مصرعے کے چاروں ارکان اسی میں ہوں جو پہلا ہے، یعنی اگر مفاعلن ہے تو پہلے مصرعے کے چاروں ارکان بھی اور دوسرے مصرعے کے چاروں ارکان بھی، جو کل ملا کر 8 ہوتے ہیں، مفاعلن ہی ہوں۔ یا پھر اگر کوئی اور بحر ہے فاعلاتن ہے تو فاعلاتن ہی ہوں تو اس کو مسمن سالم کہا جاتا ہے۔ تو بحر ہزج کے معنی کیا ہوئے؟ دم کا چھوٹا ہونا، اور اس کا رکن کیا ہے؟ مفاعلن۔ اب اس بحر کا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شعراء کے نزدیک سب سے پسندیدہ بحر ہے، یہ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے، شاعر حضرات نے زیادہ تر اس میں طبع آزمائی کی ہے۔ تو ہم اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے غالب کا ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ مشہور زمانہ شعر ہے، بہت معروف ہے ادبی حلقے میں، علمی حلقے میں، نہ صرف علمی اور ادبی حلقے میں بلکہ عام لوگوں میں بھی یہ شعر معروف ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اقبال کا شعر ہے، اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غالب، اقبال، جوش ملی آبادی یہ مشہور و معروف شعراء ہیں، انہوں نے اس بحر میں طبع آزمائی کیا اور اسی بحر کو اپنے اشعار کے لیے، اپنی شاعری کے لیے زیادہ منتخب کیا ہے۔ اقبال کا شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا گر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ شعر ہی نہیں، یا غالب کا صرف یہ شعر ہی نہیں جو آپ کے سامنے ہے، ان کی اس شعر کے ریلیونٹ جو غزل ہے پوری وہ اسی بحر میں ہوگی۔ جس طرح سے اقبال کا یہ شعر ہے، اس سے ریلیونٹ جو غزل ہے وہ پوری اسی بحر میں ہوگی۔ اس کا آپ کوئی اور شعر بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور تقطیع کر سکتے ہیں اسی غزل کا کوئی دوسرا شعر لے کر۔ اسی طرح سے جوش ملی آبادی کا شعر ہے، میری اچھائیوں کا ذکر کرنے سے ذرا پہلے مجھے کچھ پیار کے لہجے میں تھوڑا سا برا کہنا۔ جوش ملی آبادی بھی آپ یہ والی غزل نکال کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو باقی اشعار ہوں گے وہ اسی بحر میں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ غزل میں قافیہ اور ردیف کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ وزن کا خیال رکھا جاتا ہے، ارکان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو جب ایک شعر جس بحر میں کہا جاتا ہے اس سے جو نیچے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آنے والے اشعار بھی اسی بحر میں ہوتے ہیں، اسی طرح سے وزن برقرار رہتا ہے اور ایک بہترین اور اچھے شاعر کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ تھی جی بحر ہزج۔ بحر ہزج میں یاد رکھنے والی کیا بات ہے کہ زیادہ شعراء نے اس کو پسند کیا ہے، استعمال کیا ہے، اور اس کا رکن کیا ہے؟ وہ ہے مفاعلن، اور اس کا معنی ہے دم کا چھوٹا ہونا۔ پھر اب ہم بات کرتے ہیں بحر رجز پہ۔ بحر رجز یعنی رجز کے مطلب ہے اضطراب، سرعت، حرکت، پریشانی، رجز کا یہ مطلب ہے، اور اس کا رکن کیا ہے؟ مستفعلن۔ مستفعلن، مستفعلن یہ 7 حرفی لفظ ہے۔ ویسے بھی جو ہماری بحروں کے اصول ہیں، علم عروض کے اصول ہیں، اس میں کل 8 رکن ہوتے ہیں، جن میں سے 6 7 حرفی ہیں اور 2 5 حرفی ہیں۔ جیسے فعولن اور فاعلن 5 حرفی ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ 7 حرفی ہوں گے، جیسے یہ مستفعلن، یا پھر جو بحر ہزج کا تھا مفاعلن وہ بھی 7 حرفی تھا۔ تو بحر رجز میں بہت زیادہ شعراء نے تو طبع آزمائی نہیں کی، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر معروف بحر ہے۔ اس میں انشاء کا ایک مصرع آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت مشہور ان کی غزل بھی ہے، کل 14ویں کی رات تھی شب بر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہیں موجود تھے ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم ہنس دیے ہم چپ رہے منظور تھا پردہ تیرا، اس شہر میں کس سے ملیں ہم سے تو چھوٹیں محفلیں، ہر شخص تیرا نام لے ہر شخص دیوانہ تیرا۔ یہ انشاء کی بہت ہی مشہور غزل ہے جو آپ نے شاید پہلے بھی سن رکھی ہو، اگر نہیں تو اس کو سنیے گا اور اس کے علاوہ پڑھیے گا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور مثالیں بھی آپ نکال سکتے ہیں، گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، جو علم عروض کے متعلق کتب ہوتی ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں
تو بہت سی ایسی معروف غزلیں جو ہم نے سن رکھی ہوتی ہیں، پڑھ رکھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ہم اپنے سلیبس کے اکارڈنگ بھی ان کو پڑھتے ہیں۔ وہ غزلیں کس بحر میں ہوتی ہیں، کس رکن میں ہوتی ہیں، اور کس وزن پہ وہ پوری آ رہی ہوتی ہیں، یہ ہم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بحر کا نام سامنے آ جاتا ہے کہ یہ اس بحر میں تقدیر کریں۔ جب آپ کو اس کا رکن معلوم ہوگا کہ مفاعلن ہے، فاعلاتن ہے، مستفعلن ہے، فعولن ہے، فاعلن ہے، جو بھی ہے، آپ اس کے مطابق اس کی تقدیر کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی جی بحر رزج اور بحر ہزج۔ اب ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔